کائنات سے یہ کہتا ہے کہ میں دنیا ہوں، میں عقبہ ہوں، میں دولت ہوں، میں شہرت ہوں۔ میں ہمارے استاذ محترم حضرت مولانا رستم صاحب القاسمی جنرل سیکریٹری جمعیت علماء گریڈی تشریف رکھتے ہیں۔ میں حضرت کی اجازت لیتے ہوئے کہ میں دنیا ہوں، میں عقبہ ہوں، میں دولت ہوں، میں شہرت ہوں، نبوت ہوں، امامت ہوں، خلافت ہوں، شریعت ہوں، طریقت ہوں، بصیرت ہوں، علامت ہوں، حقیقت ہوں۔ خداوند دو عالم کا مجھے قرآن کہتے ہیں، خداوند دو عالم کا مجھے فرمان کہتے ہیں، ازل سے دونوں عالم میں مجھے قرآن کہتے ہیں۔ کلیم اللہ بھی میں ہوں، کلام اللہ بھی میں ہوں، امین اللہ بھی میں ہوں، امان اللہ بھی میں ہوں۔ حفاظت خود میری اللہ فرماتا ہے اے لوگو، میرا دشمن خود اپنے آپ مٹ جاتا ہے اے لوگو۔ میرے لفظوں کے ندرت کو سخنور پا نہیں سکتے، قیامت تک بھی میرا ثانی لا نہیں سکتے۔ اور سنو محمد مصطفیٰ سے ہوئی تھی ابتدا میری، انہی کی ذات اقدس پر ہوئی ہے انتہا میری۔ میں منزل ہوں شفاعت کی تو منزل کا پتہ وہ ہے، میں اس کا آئینہ ہوں اور میرا آئینہ وہ ہے۔ ہدایت کا میں دریا ہوں، فضیلت کا سمندر ہوں، مسلمہ کی ضرورت ہوں، محمد کا مقدر ہوں۔ اور سنو بہت چالیں چلی دشمن نے مجھ کو آزمانے کی، مجھے بخشی گئی ہے عظمت سارے زمانے کی۔ اور سنو محمد مصطفیٰ پہ میں نازل ہوا ہوں۔ اور سنو بہت خوشحال تھے، آج حال سے بے حال پھرتے ہو، لیے رسوائیوں کا نامۂ اعمال پھرتے ہو۔ فقط کہنے کو زندہ ہو مگر زندہ نہیں ہو تم، فقط کہنے کو زندہ ہو مگر زندہ نہیں ہو تم۔ اور غلامی کی قبائیں اوڑھنی ہے بادشاہوں نے، عرب کو ہنس کے گروی رکھ دیا ہے سربراہوں نے۔ فقط بغدادیوں کا ذکر کیا بغداد کھو بیٹھے، عرب تو دے چکے ہو، ایک دن ایران بھی دو گے، انڈونیشیا کے ساتھ پاکستان بھی دو گے۔ ارے مسلمان ہو کے امریکہ کو سجدہ کر رہے ہو تم، مسلمان ہو کے امریکہ کو سجدہ کر رہے ہو تم۔ خدا کا ڈر نہیں ہے اور برطانیہ سے ڈر رہے ہو تم۔ ہمیشہ ساتھ اس دنیا میں دولت بھی نہیں دیتی، خدا کے پاس جانے کی تیاریاں کر لو، میری آیت میرے پاروں سے رشتہ داریاں کر لو۔ ارے سمجھتے ہیں وہی مجھ کو جن کو مجھ سے محبت ہے، میرے دامن میں کوثر ہے، میرے پہلو میں جنت ہے، میرے دامن میں کوثر ہے، میرے پہلو میں جنت ہے۔ عزیزان گرامی، یہ قرآن مقدس کا پیغام ہے۔ قرآن ہم سے چیخ کر یہ کہہ رہا ہے کہ ہدایت بھی میں ہوں، ہدایت کا سمندر ہوں۔ آپ مجھے پڑھے تو، آپ مجھے سمجھے تو، آپ میرے سے قریب تو ہو، تو ضروری اس بات کی ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن مقدس سے اپنا رشتہ جوڑیں اور قرآن مقدس کو سمجھیں۔ قرآن مقدس ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے، ان چیزوں کو ہم دیکھیں۔ کسی شاعر نے کیا کہا کہ ضیا و نور کی برسات ہونے والی ہے، ضیا و نور کی برسات ہونے والی ہے، سنو تلاوت آیات ہونے والی ہے۔ اور پہنچ گیا میں تصور کے طور سینا پر، خدا سے آج میری بات ہونے والی ہے۔ یہ قرآن مقدس کا پیغام ہے۔ آئیے حضرات گرامی، چونکہ وقت کافی قلیل ہے اور ہمارے اسٹیج محبت پر علماء کرام کا ایک جمع غفیر ہے اور فہرست بھی طویل ہے، اس لیے میں زیادہ کچھ نہ کہتے ہوئے سیدھے آپ حضرات کو نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ سب کو فیضیاب کروں اور شاعر رسول سے آپ کو ملاؤں، شاعر اسلام سے آپ کو ملاؤں۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ حضرات کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، آپ کا میلاد ہوا، لیکن سنو ساری دھرتی سے اللہ نے عرب کو چنا، عرب سے حجاز کو چنا، حجاز سے مکے کو چنا، مکے سے بیت اللہ کے قریب عبداللہ کے گھر کا انتخاب فرمایا۔ اللہ رب العزت نے وہاں اپنے محبوب کو مبعوث فرمایا۔ اسی پر بس نہیں کیا بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں قسمیں اٹھائی
والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. خدا کی قسم اسی پر بس نہیں کیا، قرآن مقدس کے نقشے کو اٹھا کر دیکھیے. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو تمام انسانوں میں سے منتخب فرمایا، انسانوں میں سے انتخاب فرمایا. لیکن سنو، اس انسانوں میں سے اللہ تبارک و تعالی نے جس کا بھی انتخاب فرمایا، جس کو بھی چنا، ان اللہ استفا آدم، استفا کہہ کے اللہ تبارک و تعالی نے سارے نبیوں کو منتخب فرمایا. استفا آدم، استفا نوح، استفا ابراہیم، استفا موسیٰ، استفا یعقوب، استفا یوسف، یعنی استفا عیسیٰ. اور اس استفا میں سے جسے چنا اسے کہا یہ ہے مصطفیٰ. جانے جانے جہاں ہے میرا مصطفیٰ، روح ارض و سما ہے میرا مصطفیٰ، کاملیت آدم میرا مصطفیٰ، افضلیت آدم میرا مصطفیٰ، شم غار حرا ہے میرا مصطفیٰ. واضح لکھا ہوا ہے یہ قرآن میں، نہ تخیل تصور نہ دیوان میں. آدم و نوح و ابراہیم و عمران سے ان اللہ استفا ہے میرا مصطفیٰ. آدم و نوح و ابراہیم و عمران سے ان اللہ استفا ہے میرا مصطفیٰ. آئیے حضرات گرامی، اسی نبی برحق، آقا نامدار، احمد مجتبی، عبداللہ کے لخت جگر، عبد المطلب کے نور نظر، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان مقدس میں نذرانہ عقیدت و محبت کا گلدستہ پیش کرنے کے لیے میں آپ کی سماعتوں کے حوالے صوبہ جھارکھنڈ کے اس خوبصورت آواز کے مالک شاعر کو آپ کے روبرو کرتا ہوں، جسے دنیا اشتیاق انجم کے نام سے جانتی ہے. میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ ان 4 مصروں کے ساتھ ان کو دعوت اسٹیج دیتا ہوں کہ پیش سخن کا خراج کرتا ہے، پیش سخن کا خراج کرتا ہے، زمین فکر و تخیل پہ راج کرتا ہے. پیش سخن کا خراج کرتا ہے، زمین فکر و تخیل پہ راج کرتا ہے. اور طبیب کیسا ہے میرے نبی کا دیوانہ، نبی کی نعت سے دل کا علاج کرتا ہے. طبیب کیسا ہے میرے نبی کا دیوانہ، نبی کی نعت سے دل کا علاج کرتا ہے. میں گزارش کروں گا شاعر اسلام جناب اشتیاق انجم صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنی خوبصورت آواز کے ساتھ ہم سامعین کو محسوس فرمائیں.